ڈاکٹر صاحب ہم نے بہت ساری چیزیں تو اب اسکول پر چھوڑ دی ہیں. 3 سال کا بچہ جب اسکول پہنچ جائے گا تو گھر سے اس نے کیا سیکھا, اسکول میں کیا سیکھا, کیا تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے, یہ بنیادی حق ہے ایک بچے کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو صابری صاحب یہ بہت اچھا اس حوالے سے آپ کا بھی, شاہ صاحب سے تو ہم سیکھتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں, اللہ اور ہم آپ دونوں سے سیکھتے رہتے ہیں, سب سے سیکھتے رہتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑا اچھا یونیک اور جس کی ضرورت ہے معاشرے کو, اس پر آپ نے گفتگو کی. جی صابری صاحب, شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی تعلیمی و تربیت کا نہیں سوچتا. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سے پہلے شادی سے بھی پہلے سوچے. اور آپ نے یہ بات خاص طور پر لکھی کہ مسلمان کے لیے بچے کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب رشتہ طے ہوتا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے, آپ بچوں کے حوالے سے جتنی تعلیمات اسلام کی دیکھیں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے, آپ کو کہیں پر پوری دنیا میں کہیں پر نہیں ملے گا, کسی قوم کے حوالے سے نہیں ملے گا. شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود ماں باپ کے لیے لازم ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو پہلے تو رشتہ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ جس سے بچی اور بچے کا رشتہ کر رہے ہیں اس کا اپنا دین, اس کی اپنی تربیت کیسی ہے. جی ہاں, سب سے پہلے تو یہی دیکھنا ہے, پرتو ہونا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے, حسن کی وجہ سے, نسب کی وجہ سے, مال و دولت کی وجہ سے, لیکن بچے گا وہ جو دین اور تربیت دیکھ کر رشتہ کرے گا. ہماری بربادی بنیادی یہاں سے شروع ہوگی کہ ہمارے ہاں دین تربیت یہ ترجیح نہ رہی. دوسرا, حضرت مجدد شاہ عبدالحق محمد سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ماں باپ کے لیے, دونوں کے لیے شادی کے بعد رزق حلال کھانا یہ بنیاد ہے. اولاد کی پر سب سے بڑا احسان ماں باپ کا یہ ہے کہ وہ رزق حلال کا خیال کریں. آپ نے 2 باتیں اس میں لکھی ہیں. فرمایا اگر رزق حلال کھائیں گے تو پیدا ہونے والا بچہ وہ دین کی طرف, ادب کی طرف, بزرگوں کے احترام کی طرف متوجہ رہے گا. جب بھی نیکی کی بات کی جائے گی وہ اس کا دل لگے گا وہاں پر, وہ اس میں اپنے آپ کو لے کر جائے گا. اور اگر ماں باپ نے رزق حلال کا خیال نہ کیا اور شادی کے بعد آپس کے معاملات بھی جو ہیں ان کو ادب کے دائرے میں نہ لے کر آئے, ان کو سنت کی نہج پر نہ لے کر آئے, تو پیدا ہونے والا بچہ شیطانیت کی طرف متوجہ رہے گا. بالکل, یہ تو آپ نے حق فرمایا اور یہ بات اصول ہے, اصول ہے. اب بچہ جو ہے نا وہ تو شادی سے پہلے سوچنا ہے کہ بچے کا ہم نے کیا کرنا ہے. یہ تو اصولی تھیوریٹیکل بات ہو گئی. ہمارے ہاں تو اب سوچتے ہیں کہ بچہ ابھی کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. 5 سال تو بچہ ہی نہیں کرنا ہے ہم نے. تو یہاں سے خرابی شروع ہوگی نا. مطلب وہ تو بچے کو اتنی عزت ہی نہیں دے رہے نا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے 5 سال بچہ ہی نہیں کرنا ہے, تو اس لیے ہمارے حالات ہی نہیں ہیں. آنے والا اپنا نصیب لے کے آ رہا ہے. نہیں, یہ تو حکم ہے فَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّهُمْ, کہ اولادوں کو اس لیے کہ ہم پیدا نہیں کریں گے, رزق کہاں سے پیدا کریں, کہاں سے آئے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کی بار بار نشاندہی کی ہے کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم نے ہی دینا ہے. رزق کی ذمہ تو رب تعالیٰ کی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بے شک یہ پرندوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا, صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. کوئی بھی جاندار ایسا ہے کہ جو کما کے رکھتا ہوں. یہ انسان ہے نا, اور انسان ہی کما کے رکھتا ہے, اور انسان کی طرف یہ بات چلی گئی. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے خطرناک صورتحال ہے. ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں, آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ ماں باپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچہ 1 یا 2 سے زیادہ پیدا نہیں کرنا. میرے پاس 1 نہیں 20 کیس ہیں کہ وہ بچہ جب 18-19 سال کا ہوا, 21 سال کا فوت ہو گیا. اب دونوں رو رہے ہیں, اب وہ عمر بھی نہیں رہی.